बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में होने वाले तूफ़ानी बारिश के बाद ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गई हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह माहम आसिफ मलिक ने असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी के हमरा शहर के मुख्तलिफ नशीबी इलाकों, मरकजी शाहराहों, डिस्पोजल स्टेशन, नकासियाब के निज़ाम और जारी फील्ड ऑपरेशन का हंगामी दौरा करते हुए सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर उमर नवाज खान और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन पर नस्ब मशीनरी, पंपिंग सिस्टम, नकासियाब के रफ्तार और अमले की कारकर्दगी का मौके पर मुआयना किया और मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत जारी की है कि मानसून के दौरान तमाम अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहे। किसी भी मुकाम पर पानी जमा होने की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए और तमाम दस्तियाब वसाइल बुरेकार लाकर बारिशी पानी की बरवक्त निकासी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक ने वाज़ेह किया है कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ की फराहमी ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है, इसलिए गफलत या सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत की है कि नशीबी इलाकों, अहम शाहराहों, बाज़ारों और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी जारी रखी जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर अंदाज में कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि म्यूनसिपल कमेटी का तमाम अमला हैवी मशीनरी, डिस्पोजल स्टेशन और पंपिंग सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, जबकि शहर भर में मुख्तलिफ टीमें बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। चीफ ऑफिसर अली रजा ने भी यकीन दहानी कराई कि मानसून के दौरान निकासियाब के इंतज़ामात को मुअस्सर रखने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं और शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए कंट्रोल रूम समेत तमाम मुतल्लिक़ा अमला हाई अलर्ट है। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आतिफ भट्ट के छोटे भाई आसिफ भट्ट को नई सुजुकी ऑटो गाड़ी खरीदने पर मुबारकबाद। इस खुशी के मौके पर इनकी नई फास्ट फूड शॉप का भी बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अहले खाना, दोस्तों, मौजूद शख्सियात और अहले इलाका ने शिरकत की और आसिफ भट्ट को नई गाड़ी और नए कारोबार के आगाज़ पर दिली मुबारकबाद पेश की। शुरका ने आसिफ भट्ट के लिए कारोबार में तरक्की, बरकत और मज़ीद कामयाबी की दुआ की और उम्मीद जाहिर की है कि इनकी नई फास्ट फूड शॉप अहले इलाका को मयारी और बेहतरीन खदमात फराहम करेगी। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से। खानपुर वापरा के निजकारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने खानपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत जोनल सेक्रेटरी रॉ इमरान अली, डिवीजनल चेयरमैन मलिक अली हैदर और डिवीजनल सेक्रेटरी मलिक कैसर जमील ने की। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मैपको डिवीज़न ऑफिस को अलामती तौर पर ताले लगाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा है कि वापरा एक मुनाफा बख्श कौमी इदारा है, इसलिए इसकी निजकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने मैपको मुलाजमीन को दरपेश मसाइल के फौरी हल, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और डेथ कोटा पर भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में डिवीजनल, सब डिवीजनल अहदेदारान, यूनियन नुमाइंदगान और लेबर मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कोहलू से अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साहिब खान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों की खिदमत ही असल इंसानियत है। यूथ फोरम कोहलू के सदर कुतुब मरी के समाजी खिदमात काबिल तहसीन है। आज के दौर में जहां बहुत से लोग सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो चुके हैं, वहीं कुछ शख्सियात ऐसी भी हैं जो दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाए हुए हैं। यूथ फोरम के सदर कुतुब मरी भी इन्हें बाकिरदार अफराद में शामिल हैं जो बिला इम्तियाज़ गरीब, नादार, यतीम, बेवाओं और मुस्लिम खानदानों की मदद के लिए हमेशा पेश रहते हैं। कुतुब मरी का मानना है कि माशरे की असल तरक्की इसी वक्त मुमकिन है जब कमज़ोर और महरूम तबके का सहारा बना जाए। यही वजह है कि वो अपने इस्तात के मुताबिक ज़रूरतमंद अफराद के माली मावनत, राशन की फराहमी, नौजवानों की हौसला अफजाई और समाजी फलाह के मुख्तलिफ कामों में भरपूर किरदार अदा करते हैं। इनका दरवाज़ा हर ज़रूरतमंद के लिए खुला रहता है और वो कोशिश करते हैं कि किसी मजबूर इंसान को मायूस ना लौटना पड़े। इनके साथ कुतुब मरी नौजवानों को भी मुस्बत सरगर्मियों, तालीम, खेल और माशरती खिदमत की तरफ राग़िब करते हैं ताकि वो माशरे के ज़िम्मेदार शहरी बन सके। इनका कहना है कि नौजवान ही कौम का मुस्तकबिल है और अगर इन्हें सही रहनुमाई और हौसला दिया जाए तो वो मुल्क और कौम की तरक्की में हम किरदार अदा कर सकते हैं। बिलाशुबा ऐसे लोग किसी भी माशरे का कीमती सरमाया होते हैं। इनकी बेलोस खिदमात दूसरों के लिए भी एक रोशन मिसाल है और माशरे में भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देती है। रुक करते हैं जावेद नगर शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा सांवल। यंग मैन एसोसिएशन जावेद नगर और सदर पुलिस ने समाज दुश्मनासी के खिलाफ मुश्तरका मुहिम चला रखी। गुज़िश्ता रोज़ YMA की इंफॉर्मेशन पर मारूफ खान SHO सदर, चौधरी मोहम्मद अशरफ सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज राना रियासत अली, ASI मोहम्मद अहमद मुहर्रर, हेड कांस्टेबल मोहम्मद हसन, कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ, कांस्टेबल मोहम्मद शमशाद, कांस्टेबल इमरान अली ड्राइवर, कांस्टेबल पर मुश्तमिल रेडिंग पार्टी ने मुख्तलिफ पॉइंट पर कामयाब तरीन रेड करके SN पाशा डोगर मुलजिम को रंगे हाथों पकड़कर इसके कब्जा से 1 किलो 500 ग्राम हीरोइन, इशफाक रशीद से 1 किलो 290 ग्राम चर्च, जबकि अदील जमील मलिक और सलीम खोकर से भारी असला एमुनेशन
ایمونیشن برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی عدالتی مفروران اور اشتہاری ملزمان کو بھی پابند سلاسل کر دیا۔ معروف خان SHO چودھری، محمد اشرف چوکی انچارج رانا ریاست علی، ASI محمد احمد ہیڈ کانسٹیبل نے جاوید نگر پریس کلب رجسٹر میں پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سماج دشمن ناصر کا ناطقہ بند کر کے علاقے کا امن قائم رکھ رہے ہیں۔ عملی تعاون پر YMA کے مشکور ہیں۔ اہل علاقہ نے احسن کارکردگی پر پولیس اور ینگ مین ایسوسی ایشن جاوید نگر کو پروقار تقریب منعقد کر کے ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب بھر کی طرح شہر مریدکے میں بھی بارشوں کی تباہ کاریاں جاری۔ شہر کی گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ عوام کا مساجد بازار جانا محال ہو گیا۔ بلدیہ کی چشم پوشی دونوں انڈر پاس پانی سے بھر گئے۔ حالیہ بارشوں نے سیاستدانوں کی ترقیاتی کاموں کا پول کھول دیا۔ جگہ جگہ پانی کا کھڑا ہونا ان کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید چاہتے ہیں ہمارے نمائندے آغا محسن رضا سے۔ جی آغا محسن رضا آگاہ کیجیے گا۔ چلو جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مرید کے شہر میں، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مرید کے شہر کا یہ مصروف ترین انڈر پاس ہے اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ 2-4 گاڑی یہاں ڈوب چکی ہے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کو نکالا۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو پانی کھڑا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ آئیے ناظرین اس شہری سے جانتے ہیں۔ اپنے شہری کی باتیں سنیں، ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی 2-4 گاڑیاں یہاں ڈوب چکی ہیں، لیکن انتظامیوں کے کیوں تک نہیں ہوگی، وہ اپنے کمروں میں عیاشی کر رہے ہیں اور جگہ جگہ جو پانی کھڑا ہے پورا شہر پانی میں ڈوبا پڑا ہے، لیکن بلدیہ کمیٹی انتظامیہ مرید کے اسسٹنٹ کمشنر مرید کے پوری طرح ناکام ہو چکا ہے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں۔ موجودہ حالیہ بارشوں نے بھی بتاتا چلوں کہ مقامی سیاستدانوں کے ترقیاتی کاموں کے پول کھول دیے ہیں کہ 26 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا سڑک وہ بری طرح ٹوٹ چکا ہے، مکمل نہیں ہو چکا، لیکن اس کریکشن کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی ناظرین، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی لوٹ مار کیوں جاری ہے؟ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندہ مثال ہے کرپشن کی، جگہ جگہ پر انڈر پاسوں میں پانی کھڑا ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق شہید کانسٹیبل ساگر کی نماز جنازہ پولیس لائن شیخو پورہ میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل، DIG CCD وقار الحسن، DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ، SSP CCD نوشیر اوان، SP حنان سمیت پولیس کے سینئر افسران، جوانوں، صدر پریس کلب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، تاجر برادری کے نمائندگان، معزز سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے شہید کانسٹیبل ساگر کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر شہید کے پیشہ ورانہ خدمات، فرض شناسی، بہادری اور قربانی کو زبردست الفاظ میں سراہا گیا۔ شہید نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے محکمہ پولیس اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شہید کانسٹیبل ساگر کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور سوگوار اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین۔ الہ آباد سابق چیئرمین جین پور تحصیل لیاقت پور سردار ملک عظیم بخش نائش سے سٹی صدر الہ آباد پاکستان پیپلز پارٹی AD بھٹی نے ان کے ڈیرہ پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران آئندہ بلدیاتی انتخابات، تنظیمی امور اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تحصیل لیاقت پور میں مزید مضبوط اور فعال بنانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سردار ملک عظیم بخش نائش نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے اور نظریاتی کارکن پارٹی کی قیمتی سرمایہ ہیں، لہٰذا بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹوں اور انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے کارکنوں سے مشاورت کی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے تمام رہنما اور کارکن متحد ہیں اور سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود، رکن قومی اسمبلی مختوم سید مرتضیٰ محمود، رکن صوبائی اسمبلی سردار غضنفر علی خان لنگا PP 255 اور رکن صوبائی اسمبلی قاضی احمد سعید کی PP 256 کی قیادت میں تحصیل لیاقت پور میں بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ قومی چیلنجز سے ملک کو نکالنے کی صلاحیت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ان کے مطابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کیا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات سمیت آنے والے عام انتخابات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور کامیابی حاصل کرے گی۔
सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर समाज से महरूम बच्चों के लिए कोशा मारूफ अदारे डेफ रीच के ज़ेर एहतमाम राशिदाबाद में सालाना वर्कशॉप अस्मिनू 2026 का बावक़ा इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के डेफ रीच स्कूलों से प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान कायदाना सलाहियतों, तालीमी अमूर और इंतज़ामी शुबाजात से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमाती लेक्चर्स का अहतमाम किया गया। वर्कशॉप के एक अहम सेशन में सिविल डिफेंस सखर के डिप्टी चीफ वार्डन चीफ इंस्ट्रक्टर ने शिरकत की है और वहां मौजूद तमाम मेंबरान को रेस्क्यू, फर्स्ट एड, फायर सेफ्टी और CPR समेत दीगर इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए तफसीली लेक्चर के साथ साथ अमली तरबियत भी दी है। इस मौके पर सिविल डिफेंस सखर के चीफ इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सईद अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिविल डिफेंस की बुनियादी तरबियत हासिल करना हर शहरी के लिए लाजिम है और बिलखुसूस समाज से महरूम बच्चों की हिफाजत के लिए ये मज़ीद अहमियत अख्तियार कर जाती है। आज का ये तरबियती प्रोग्राम इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें इदारे के तमाम लीडर शरीक हैं जो अब इस तरबियत को अपने स्कूलों के इस्ताज़ा और बच्चों तक मुंतकिल करेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए अली रज़ा भट्ट, डायरेक्टर ऑपरेशंस डेफ रीच ने कहा है कि हमारा इदारा समाज से महरूम बच्चों को पाकिस्तान का रोशन, खुद मुख्तार और मजबूत मुस्तकबिल बनाने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। हम इस अज़म और जज्बे के तहत अपने तमाम स्टाफ और लीडर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए आलमी और पेशा मेयार की तरबियती प्रोग्राम्स का मुसलसल इनेकाद करते हैं ताकि तालीमी फासी मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इस सालाना वर्कशॉप में डेफ रीच के अली मिर्ज़ा, सजाद बशीर, सलमान अहमद। इस सालाना वर्कशॉप में डेफ रीच के अली मिर्ज़ा, डायरेक्टर FR, सजाद बशीर एकेडमिक्स मैनेजर, सलमान अहमद मैनेजर HR के अलावा सिविल डिफेंस के इंचार्ज ऑफिसर फ़याज़ अहमद और शहाब हुसैन ने भी शिरकत की है। तरबियती अमल की तारीफ़ की। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इस अज़म का अयादा किया कि वो वर्कशॉप से सीखी गई तमाम महारतों और मालूमात को अपने इदारों में अमली तौर पर नाफिज करेंगे। खबर शामिल करते हैं भावनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में सिटी A डिवीज़न पुलिस की मंशियात फरोशों और गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ, 1200 ग्राम चर्स, 30 लीटर देसी शराब और चालू भट्टी बरामद, 2 मुलज़मान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। भावनगर में SHO थाना सिटी A डिवीज़न अदिल गिल की निगरानी में पुलिस ने मंशियात फरोशों और गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन करते हुए 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में चर्स, देसी शराब और शराब कशीद करने वाले चालू भट्टी बरामद कर ली। पहली कार्रवाई में SI बशीर अहमद और पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर पुल फोर्टवा के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 1200 ग्राम चर्स बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में SI जावेद अख्तर ने पुलिस टीम के हमरा पटरी नहर फोर्टवा मोजा रुझान वाली के करीब छापा मारकर गैर कानूनी देसी शराब कशीद करने वाली चालू भट्टी पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान मुलजिम मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि SHO अदिल गिल की क़यादत में जिला भर में मंशियात फरोशों, गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों और दीगर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिल इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि माशरे को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से पाक बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं भावनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सईद मोहम्मद अब्बास शाह का मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का अचानक मुआयना, शॉर्ट मेजरिंग पर जुर्माने, तमाम तहसीलों में क्रैकडाउन का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर भावनगर सईद मोहम्मद अब्बास शाह ने अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और पेट्रोलियम मसनूआत की मुकर्रर पैमाइश मेयार को यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का अचानक दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के पैमाइश, सरकारी नरखों, मेयार और दीगर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। दौरे के दौरान पास पेट्रोल पंप्स पर शॉर्ट मेजरिंग पैमाइश में कमी पाई जाने पर डिप्टी कमिश्नर ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदार पेट्रोल पंप मालकान को मौके पर ही जुर्माने आयद किए और मुतल्लिका अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई में लाने की हिदायत जारी की है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सईद मोहम्मद अब्बास शाह के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, पीरा फोर्स के अफसरान, एहलकार और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मुश्तरका टीम के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मुआयना किया और पैमाइश के आलात, मेयार और सरकारी कागजात पर अमद को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अवाम के साथ किसी भी किस्म की धोखाधड़ी, शॉर्ट मेजरिंग या नाजायज़ मुनाफाखोरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन जिम्मेदारी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिल इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने ज़िला के तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है कि वो अपने अपने इलाकों में पेट्रोल पंप्स की बाकायदगी से इंस्पेक्शन करें, पैमाइश और मेयार को यकीनी बनाएं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं और रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि अवाम को मेयारी और पूरी पैमाइश के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर भावनगर सईद अब्बास शाह का बारिश के बाद दोबारा फील्ड विजिट, निकासी याब ऑपरेशन के खुद निगरानी, वासा और साफ सुथरा पंजाब टीमों को
کام تیز کرنے کی ہدایت۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ نے بارش کے بعد شہر میں نکاسیاب کے جاری آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے دوبارہ مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے اردو روڈ، گندا نالہ، آؤٹ فالز میں دیگر مقامات پر جا کر نکاسیاب کے انتظامات، واسا اور ستھرا پنجاب کی ٹیموں کی کارکردگی کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر واسا کے متعلقہ افسران، ستھرا پنجاب پروگرام کے افسران اور فیلڈ ٹیمیں بھی موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود مشینری، ڈی واٹرنگ پمپس اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت کی کہ نکاسیاب کے عمل میں مزید تیزی لائی جائے تاکہ شہریوں کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بارش کے بعد کسی بھی علاقے میں پانی کھڑا رہنا ہرگز قابل قبول نہیں۔ تمام متعلقہ ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہیں۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائیں اور عوامی شکایات کا بروقت ازالہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے کہا ہے کہ نکاسیاب کے آپریشن کے مانیٹرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا جائے گا اور کارکردگی کے روزانہ بنیاد پر نگرانی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق شہریوں کو بہتر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے، اس لیے غفلت یا سستی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے واسا اور ستھرا پنجاب کی ٹیموں کو ہدایت کی ہے کہ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے نکاسیاب کا عمل جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کمشنر سید محمد عباس شاہ کا مختلف پیٹرول پمپس کا اچانک معائنہ، شارٹ میجرنگ پر جرمانے، تمام تحصیلوں میں کریک ڈاؤن کا حکم۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سید محمد عباس شاہ نے عوامی مفادات کے تحفظ اور پیٹرولیم مصنوعات کی مقررہ پیمائش معیار کو یقینی بنانے کے لیے شہر کے مختلف پیٹرول پمپس کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پیمائش، سرکاری نرخوں، معیار اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران بعض پیٹرول پمپس پر شارٹ میجرنگ پائے جانے پر ڈپٹی کمشنر کی شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ دار پیٹرول پمپس کے مالکان کو موقع پر جرمانے عائد کیے اور متعلقہ افسران کو فوری قانون کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، پیرا فورس کے افسران، اہلکار اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ مشترکہ ٹیم نے مختلف پیٹرول پمپس کا معائنہ کیا اور پیمائش کے آلات، معیار اور سرکاری قواعد ضابط پر عمل درآمد کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی، شارٹ میجرنگ یا ناجائز منافع خوری ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کے حقوق کو تحفظ ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے ضلع کی تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں پیٹرول پمپس کی باقاعدگی سے انسپیکشن کریں، پیمائش اور معیار کو یقینی بنائیں، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائیں اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو معیاری اور پوری پیمائش کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے اور اس حوالے سے کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ڈریمز پروجیکٹ کے تحت گھر گھر 2 رنگی کوڑا دان کے تقسیم کا آغاز کر دیا۔ ان اقدام کا مقصد شہریوں میں گھر کی سطح پر خشک اور گیلے کچرے کی علیحدگی، ری سائیکلنگ کی فروغ اور صاف سرسبز ماحول دوست شہر کے قیام کو یقینی بنانا ہے۔ پہلے مرحلے میں محمدیہ کالونی اور ٹرسٹ کالونی کے رہائشیوں کو خشک کچرے کے لیے نیلی، جبکہ گیلے اور نامیاتی کچرے کے لیے ہری کوڑا دان فراہم کی جا رہی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کچرے کو الگ الگ رکھ کر مقررہ اوقات میں بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کے حوالے کرے۔ اس سے قبل کمپنی کی موبلائزیشن ٹیم نے دونوں کالونیوں میں گھر گھر آگاہی مہم چلائی، جبکہ ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا نے بھی شہریوں سے ملاقات کر کے انہیں گھر کی سطح پر کچرے کی علیحدگی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ کمپنی کے مطابق اس منصوبے سے ری سائیکلنگ کے عمل کو فروغ، صفائی کے نظام میں بہتری، ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور قدرتی وسائل کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد اس مہم کو مرحلہ وار شہر کے دیگر علاقوں تک بھی توسیع دی جائے گی۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن پڑھا لکھا پنجاب کے تحت ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا نے گورنمنٹ عباسیہ ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تدریسی ماحول، صفائی ستھرائی، بنیادی سہولیات اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے کمپیوٹر لیب، لائبریری، کلاس رومز، فرنیچر، گراؤنڈ اور سبزہ زاروں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کمپیوٹر لیب کو مکمل فعال رکھنے، طلباء میں مطالعے کے رجحان کو فروغ دینے اور تعلیمی ادارے میں صفائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ سید حسن رضا نے اسکول کی عمارت، کلاس رومز، دروازوں، الماریوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی مرمت اور رنگ و روگن کا کام جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے، جبکہ درختوں اور پودوں کی باقاعدہ دیکھ بھال پر بھی زور دیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے اسکول میں جاری گوگل ورک اسپیس ٹریننگ ورکشاپ کا دورہ کیا اور تربیتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ذرائع تعلیم سے تدریسی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اساتذہ اپنی حاصل کردہ ڈیجیٹل مہارتوں کو عملی
عملی تدریس میں بروئے کار لائیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے ڈرنگ اسٹیڈیم بہاولپور کا دورہ کیا اور وہاں سسٹینیبل ماڈل کے تحت زیر تعمیر کمرشل پلازاز میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے کمشنر کو منصوبے کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کمرشل پلازا منصوبے کی مجموعی منظور شدہ لاگت 68.530 ملین روپے ہے، جبکہ اب تک اس پر 40 ملین روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی مجموعی فزیکل پیش رفت 64%، جبکہ پلازا کی تعمیر کا کام 70% مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ مالی سال کے لیے مختص فنڈز کا 100% استعمال کیا جا چکا ہے اور منصوبے پر تعمیراتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے ہدایت کی ہے کہ زیر تعمیر کمرشل پلازا کو اعلیٰ تعمیراتی معیار کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ اسٹیڈیم کے مالی وسائل میں اضافہ ہو، آمدن کے نئے مواقع پیدا ہوں اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ بعد ازاں کمیشن نے ڈرنگ اسٹیڈیم کے گراؤنڈز اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، ڈائریکٹر اسپورٹس، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ کی تحصیل صدر آباد سے ہمایوں نمائندہ خصوصی صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صدر آباد نیشنل پریس کلب کی ٹیم کی پیرا فورس اسٹیشن انچارج ملک راحیل سے ملاقات، شہر کے عوامی مسائل کے حل، صحافت کے فروغ اور گراں فروشی کے خلاف کارروائیوں پر تبادلہ خیال۔ صدر آباد نیشنل پریس کلب صدر آباد کی ٹیم نے پیرا فورس اسٹیشن انچارج ملک راحیل سے ملاقات کی، جس میں شہر کی مجموعی صورتحال، عوامی مسائل، صحافت کے فروغ اور شہریوں کو درپیش مشکلات کے حل سمیت مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران نان، روٹی اور تندور مالکان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر شہر میں مختلف اشیاء کے مہنگے داموں فروخت، گراں فروشی کے تدارک اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ نیشنل پریس کلب صدر آباد کے چیئرمین سردار چاند ڈوگر کی جانب سے پیرا فورس اسٹیشن انچارج ملک راحیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں نیشنل پریس کلب صدر آباد کے صدر جنید سرور بٹی، وائس چیئرمین ڈاکٹر صابر حسین گھمن، صدر محمد اجازت، جنرل سیکرٹری ملک سنی زریاب، علی کمبو اور صدام شاہ شامی سمیت دیگر عہدیداران کارکنان موجود تھے۔ ملاقات کے اختتام پر صحافت کے فروغ، عوامی مسائل کی نشاندہی اور شہریوں کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق سی پی او حسن مشتاق سکھیرا کے تھانہ آرے بازار اور تھانہ ویسٹیج کے علاقے میں کلی کچہری، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی پوٹوہار، ایس ڈی پی او کینٹ، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں ناکامی پر ایس ایچ او نصیر آباد محمد جاوید معطل کلوز لائن، کلی کچہریوں میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے۔ قانون کی عملداری اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کو انصاف کے اصول میں غیر ضروری تاخیر یا دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ شہریوں کی جان مال کا تحفظ اور بہترین سروس ڈیلیوری کی فراہمی کو ہر صورت ہی نہیں بنایا جائے گا۔ قاضی احمد پریس کلب میں ناچیہ طلبہ تنظیم نشاط جماعت لواری شریف ضلع شہید بنظیر آباد کے زیر تمام تنظیم کے 43ویں سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں تنظیم کے مرکزی نائب صدر علی رضا طاہری، ریجن صدر علی بخش قریشی اور دیگر عہدیداران نے پریس کلب کے عہدیداروں، صحافیوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ نشاط تنظیم 22 جولائی 1983 کو قائم ہوئی اور گزشتہ 43 برس سے تعلیم، صحت، سماجی بہبود اور فلاحی خدمات انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم موجودہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ لواری شریف حضرت پیر محمد صادق قریشی نقشبندی کی سرپرستی میں پاکستان سمیت مختلف ممالک میں اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملکی امن، خوشحالی اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مورکھنڈا سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ننکانہ صاحب شاہد اقبال بٹی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ڈی پی او ننکانہ کی ہدایت اور ایس ایچ او تھانہ مانگٹا والا کی زیر نگرانی مورکھنڈا پولیس کا منشیات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ چوکی انچارج رائے عاشق علی حیدر کے سخت ناکہ بندی سے منشیات کی سپلائی مکمل معطل، نشہ نہ ملنے سے مسلسل دوسرے روز بھی لاش برآمد۔ تفصیلات بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈرگ فری پنجاب ویژن اور ڈی پی او ننکانہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ مانگٹا والا کی قیادت میں مورکھنڈا پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ مانگٹا والا اور چوکی انچارج کی مشترکہ سخت حکمت عملی اور کڑی ناکہ بندی کے باعث منشیات فروش روپوش ہو چکے ہیں اور علاقے میں نشے کی سپلائی مکمل طور پر مفقود ہو چکی ہے۔ پولیس کی اس بے حد سختی کے باعث نشہ نہ ملنے سے عادی افراد کی حالت غیر ہو رہی ہے، جس کے نتیجہ میں مسلسل دوسرے روز بھی قبرستان سے لاش برآمد ہوئی۔ شہریوں نے پولیس افسران کی اس زیرو ٹالرنس پالیسی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ اسی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے علاقے سے منشیات کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنائے۔